آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 5ویں آیت۔ اور کچھ پتریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے، بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ گئے۔ ہم آج گہری کی طرف دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں سے کہ گہرا کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے، گہرا لفظ ہوتا ہے جب ہم مٹی کھودتے ہیں تو جتنی کھودتے ہیں ہم اس کو اتنا کہتے ہیں یہ اتنا گہرا ہے۔ اگر ہم زمین پہ مٹی تھوڑی کھودتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ تھوڑا گہرا ہے، یعنی کھودنے کو، خالی کرنے کو ہم گہرا کہتے ہیں۔ اور اگر ہم زیادہ کھودتے ہیں تو وہ زیادہ گہرا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا گہرا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں جتنا گہرا ہم کھودیں گے اتنا گہراؤں تک ہم خداوند کے کلام کو اپنے اندر بھر سکیں گے۔ اس لیے میں اس کو بیان کر رہی ہوں کہ تھوڑا کھودیں گے، یعنی گہرا تبھی ہوگا جب آپ کھودو گے، اور زیادہ کھودو گے یا بہت زیادہ کھودو گے تو وہ اتنا گہرا ہوتا جائے گا، اور جب وہ زیادہ گہرا ہوگا تو اس میں آپ مٹی بھی زیادہ ڈال سکتے ہو۔ کیونکہ اسی آیت پہ ہم نے دیکھا ہے کہ زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور کچھ پتھریلی زمین ہے۔ یہ ساری ایک پوری تمثیل ہے، لیکن میں ساری بیان نہیں کروں گی کہ جو پتھریلی زمین ہوتی ہے اس میں صرف پتھر ہوتے ہیں، اس میں زیادہ مٹی نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ مٹی میں سے پتھریلی چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کلام کو سیکھنے کے لیے جو روح القدس نے میرے دل میں اتارا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سننا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کو بیان کیا تو خداوند نے 13واں باب اس کی 19ویں، 20ویں اور 23ویں آیت میں ایک ہی بات کا ذکر کیا، یعنی یہ تینوں آیتوں میں ایک بات کامن ہے، سیم ہے، ایک جیسی ہے۔ وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ یہ ہوگی 19ویں آیت۔ 20ویں آیت پڑھوں گی، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ اب 23ویں آیت، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ آمین۔ ان تینوں آیات میں ایک بات کامن ہے، وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے۔ اب پہلے خداوند نے ہمیں بتایا، سکھایا کہ ہم نے کھودنا ہے، گہرا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب گہرا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تینوں میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے گہرا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کلام کو سننا ہے۔ کلام سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کلام سننے کی وجہ سے بدی اور نیکی کے بیچ میں پہچان آتی ہے۔ آپ کو بدی کی پہچان آتی ہے اور آپ کو نیکی کی پہچان آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام جو ہے وہ ہمیں پہچان دیتا ہے، ہمیں روشنی دکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں غلط اور صحیح میں فرق دلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم کلام کہاں کہاں سے سن سکتے ہیں؟ ہم جو کلام ہیں وہ خداوند کے کسی چوپان سے، استاد سے، رسول سے، نبی سے، کسی پاسٹر سے، ایونجلسٹ سے ہم سن سکتے ہیں، خدا کے برگزیدے سے، جس کو خدا نے چنا ہوا ہے، ہم اس سے خداوند کا کلام سن سکتے ہیں، تاکہ ہمیں کلام کی پہچان ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اپنے دل کو کس طرح سے کھود کر گہرا
کرنا ہے. جتنا گہرا کریں گے اتنا پھل ہم لائیں گے. اب بات رہی سننے کی، کلام. اب جب ہم کلام سنتے ہیں تو کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر اپنے پاسٹر سے سن رہے ہیں یا ہم یوٹیوب کے وسیلہ سے، کیونکہ یہ بہت ایک پیارا اور خوبصورت وسیلہ ہے کہ بہت سے پاسٹرز جو ہیں اپنا لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پر چینلز میں ڈالتے ہیں اور ہم اس کو بآسانی سن سکتے ہیں. دوسرا، ہم چرچز میں جا کر کلام سن سکتے ہیں. اور تیسرا، جب ہم خود بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو بھی ہم خدا کا کلام خدا سے سن رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم خود سنیں گے تو خداوند جو ہے، جب ہم خود پڑھیں گے تو جتنی عقل ہمارے پاس ہوگی ہم اس کو سمجھ جائیں گے، یا جتنا خدا کا اس وقت ہم پر ہاتھ ہوگا، یا جتنا دل اور جتنی نیت ہم خدا کے کلام کے لیے باندھ کر بیٹھیں گے تو خداوند اتنا ہمیں سکھا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کلام ہے وہ سننے کی پہچان آپ کے اندر ہونی چاہیے. پہلی بات، جب ہم کسی پاسٹر چرچ میں جا کر کلام کو سنتے ہیں تو اگر ہمارا پاسٹر ہمیں ہر طرح کا گناہ اور گناہ کی پہچان، وہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر وہ نہیں سناتا تو آپ اپنے اندر، اپنے دل میں گہری مٹی کے لیے جگہ نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ پاسٹر جو ہے، جو ایونجلسٹ ہے، جو آپ جس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے کلام ہی کی وجہ سے وہی آپ کی بیسک، وہی آپ کی بنیاد ہے کہ جب وہ آپ کو سنائے گا تو وہ کتنا کلام سناتا ہے آپ کو بدی پر، یا آپ کو کتنی پہچان دلاتا ہے کہ یہ بھی بدی ہے، یہ بدی ہے، یہ بدی ہے، یہ بھی بدی ہے، یہ بھی بدی ہے، یہ چھوڑ دو، کلام میں یہ منع ہے. ہر ایک نقطہ اگر آپ کو کلام میں سے بدی کا بتاتا ہے کہ یہ بدی ہے، اس سے خدا ناراض ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا پاسٹر جہاں سے آپ کلام سیکھ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے آخرکار اپنے اندر پھل لانا ہے. لیکن اگر آپ کلام ہی نہیں صحیح سن رہے، یا آپ کا پاسٹر یا آپ کا چوپان آپ کو بدی کے پر کلام نہیں سناتا، بدی کی پہچان پر کلام نہیں سناتا، اور بدی کرنے سے نہیں روکتا، اور یہ نہیں بتاتا کہ بدی جو ہے وہ خدا کو بدی سے نفرت ہے، آپ گناہ نہ کرو، تو آپ اپنے اندر، اپنے دل میں جگہ گہری کھود کر مٹی کے لیے نہیں بنا سکتے. دیکھنا ہے کہ کلام سنانے والا کتنا کلام سناتا ہے. اس بات پر کیا وہ ہر قسم کی بدی پر کلام سناتا ہے اور آپ کو بدی پر پہچان دیتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو آپ اپنا پاسٹر بدل سکتے ہیں، اور آپ خداوند سے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند، میرا پاسٹر یا جس چرچ میں میں جاتا ہوں مجھے وہاں سے بدی کی پہچان کلام کے وسیلہ سے نہیں ملتی، تو میری مدد کریں. تو یقیناً جس نیت سے آپ بائبل مقدس کھولیں گے تو خدا آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو گناہ کی پہچان کلام مقدس میں سے دیں گے، یا آپ کو ایسا پاسٹر دیں گے جو آپ کو ہر طرح کی بدی، جو بائبل مقدس میں ہمیں جن بدیوں سے منع کیا گیا ہے، باز رہنے کو کہا گیا ہے، پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، وہ آپ کو ضرور خداوند ایسے پاسٹر کے پاس اور ایسے چرچ میں لے کے جائے گا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں پہلی بات ہم نے سیکھی سننا، اگر ہمارا سننا دل سے ہے، پہچان ہے، ہمارے دل میں نیت ہے، پہلی بات ہمارا عمل کہ ہم سنیں، پہلا عمل ہمارا کہ ہم سننے والا دل رکھیں، ہم نیت رکھیں، ہم اس کی پہچان کے لیے کوشش کریں، چرچ جائیں، بائبل مقدس کو کھولیں، اپنے پاسٹر سے بات کریں اور اپنے اندر اس چیز کے لیے جستجو رکھیں، کوشش کریں، تڑپ رکھیں کہ میں نے کلام سننا ہے. دوسری بات، آپ کا چوپان جو ہے وہ آپ کو کلام ٹھیک سنائیں. تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کلام کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ چیز بدی ہے،
تو پھر اس میں اب آپ کا پاسٹر جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. وہ صرف اور صرف جو آپ خدا نے آپ کے اوپر استاد چوپان نگہبان رکھا ہوا ہے وہ صرف آپ کو بدی کی پہچان دے گا اور کلام کے وسیلہ سے صرف آپ کو کلام سنا سکتا ہے، بتا سکتا ہے. لیکن جب آپ نے اس کو سن لیا تو آپ نے اپنے دل میں جگہ خود بنانی ہے. اب ہم جگہ کیسے بنائیں گے؟ جب کلام میں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ غصہ کرنا، گالیاں نکالنا، لڑنا، جھگڑنا، لالچ، دوسرے کی چیزوں پر لالچ رکھنا، پیسوں کی خواہش، دولت کی خواہش اور زناکاری، شراب پینا، سگریٹ پینا اور شراب پینا آج کل بہت عام ہو چکا ہے، اور لوگ یہ خوشی سے بڑی اسٹائلش اور ماڈرن لائف گزار کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا. یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، اور کرسچینٹی اور بائبل مقدس اس کی اجازت نہیں دیتے. ہمارا ہر وقت دھیان کپڑوں میں، جوتوں میں اور سٹائل میں اور لیوش لائف میں اور دنیاوی چیزوں اور دنیاوی باتوں میں لگا رہتا ہے، جس سے خداوند منع کرتے ہیں کہ اس میں تو غیر قوموں کا دھیان ہے، تم لوگ یہ بک بک نہ کرو. کیونکہ ہمارا دھیان اگر ان چیزوں میں رہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے بھی یہی طلب کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ خداوند یہ منع کرتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، جو تمہاری ضرورت ہے میں تمہیں دے دوں گا. ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. جو بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے دل میں مٹی کی بجائے ایسے خواہشوں کے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور یہ گہری نہیں ہے. تو ہم نے مٹی لے کے آنی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جب خدا کے کلام میں سے پہچان کر لیں، اور اگر ہم خدا کو وقت، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے پالوس رسول کے خط میں کہ بلا ناغہ دعا کرو. اس کا مطلب ہے دعا نہ کرنا. جب ایک چیز کا حکم دے دیا جاتا ہے، اگر ہم اس کے تابع نہیں رہتے تو وہ ہمارے لیے گناہ ہے، اور ہم خدا کے حضور گناہ کرتے ہیں. جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ حوا اور آدم نے بھی خدا کا گناہ کیا تھا، کہ جب خدا نے جس بات سے ان کو منع کیا کہ یہ پھل نہ کھاؤ تو انہوں نے کھایا، یہ ان کا گناہ تھا. تو گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کی، خدا کی بات کی نافرمانی کرتے ہو، جب آپ نے کلام سن لیا اور اس کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، اس کو عمل میں نہیں لاتے، نظر انداز کرتے ہو، ترک کرتے ہو، سستی کے ساتھ کرو یا کسی اور خواہش سے کرو یا اپنی عیاشی کی وجہ سے کرو، تو وہ گناہ ہی ہے. تو جب ہم یہ گناہ کرتے ہیں اور بائبل مقدس کے خلاف چلتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں پتھر کی صورت میں، تو وہاں پر مٹی نہیں ہے. لیکن ہمارا کام ہے کہ جب ہم نے کلام سن لیا اور ہمیں کلام کی پہچان ہو گئی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بدی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے، اگر ہم بلا ناغہ بائبل مقدس بھی نہیں پڑھتے، سبت کے دن چرچ نہیں جاتے اور سبت کے دن کو پاک نہیں مانتے اور سبت کے دن بدنی کام، جسمانی کام کرتے ہیں، بلکہ اپنے غلاموں سے بھی کراتے ہیں، اپنی لونڈیوں سے بھی کراتے ہیں، تو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بدی کرتے ہیں. تو جب ہمیں پہچان ہو جائے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے. جو ہم نے کلام سن لیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے ہم نے ان چیزوں کو ترک کرنا ہے. ترک کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ ایک زمین لگا لو. اگر آپ نے آج کلام مقدس میں سے اپنے چوپان سے سن لیا، سیکھ لیا کلام مقدس کے وسیلہ سے کہ یہ غصہ گناہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ غصہ گناہ ہے، تو آپ اگر اپنے اس زمین میں سے، دل کی زمین میں سے اس پتھر کو باہر نکالیں گے تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے اگر دوسری بات سن لی کہ سگریٹ گناہ ہے، تو سگریٹ گناہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سگریٹ کی عادت چھوڑ دیں گے، تو ایک اور پتھر نکل گیا. تو وہ جگہ تھوڑی پھر بنی، پھر اور بنی. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے گالیاں نہیں نکالنی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گالی نکالنے کے لیے عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم وہ کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور گالیاں ہمارے اندر سے نکل جاتی ہیں تو ہم اس پتھر کو بھی باہر نکالتے ہیں، تو اور جگہ بن گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے جیسے اپنی بدیوں کو چھوڑتے جائیں گے، وہ پتھر جو ہیں وہ باہر نکلتے جائیں گے اور وہ گہری جگہ ہوتی جائے گی. اور پھر خداوند اپنی قدرت سے اس کو نرم کرتے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. تو جو کلام ہمیں ملتا ہے ہم اس پر جو وہ ہمارے اندر پھلتا ہے، پھولتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں
اگر آپ جتنا جتنا کلام بھی سنو گے، جتنی جتنی بھی پہچان آپ کے اندر ہوگی، اتنے اتنے آپ پتھر نکال سکے. اسی لیے آپ کا پاسٹر جو ہے وہ اس کی پہچان بہت زیادہ خود کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ آپ کو تعلیم دے سکے، درست تعلیم دے سکے، درست راہ پہ لے کے جا سکے، اور آپ کے دل میں سے جو گناہ کے اور نافرمانی کے پتھر ہیں، خواہشوں کے پتھر ہیں، ان کو نکال سکے. لیکن اگر آپ نے کلام ہی تھوڑا سنا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ باتیں بھی گناہ ہے، تو وہ پتھر آپ اپنے اندر سے نہیں نکال سکو گے. یہ بات میں اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. اب پھل کب لے کے آ رہے ہیں؟ جب وہ کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور ساتھ میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا، اس نے پہچان کر لی اور اس نے اس کے لیے عمل کیا. لیکن کتنا سنتا ہے، اس نے کتنا سنا ہے، کتنے گناہوں کو گناہ سمجھا ہے، وہ اتنوں کو ہی نکالے گا. وہ سب ایک کلام کو سن کے، ایک بات کو سن کے وہ ایک ہی پتھر نکالے گا. 10 کلام کو، اگر وہ کلام میں سے 10 گناہ کو سیکھ لیتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو وہ 10 کو نکالے گا. اگر وہ 20 کو سنتا ہے تو وہ 20 کو نکالے گا. اس کا مطلب سننا جو ہے وہ آپ کے لیے اور پہچان ہونا بہت زیادہ لازمی ہے. اس لیے آپ پھل کتنا لا سکتے ہو یہ آپ کے نگہبان پر، آپ کے چپان پر، آپ کے استاد پر، آپ کے نبی پر، آپ کے رسول پر، اور جو آپ کا چپان ہے، جو آپ کا پاسٹر ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پھل لا رہے ہو. اگر ہم زیادہ پھل نہیں لا رہے تو اس کا مطلب آپ کا چپان آپ کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کر رہا، وہ آپ کے پتھر آپ کے دل میں سے نکالنے کے لیے آپ کی مدد نہیں کرا. اور خداوند یسوع مسیح جو چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ لکھا ہے کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا. اب خداوند نے سب کے لیے یہ کیوں نہیں کہا سب 100 گنا پھل لاتے ہیں؟ جو کلام سن لے اس کا 100 گنا پھل کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہر شخص جو چرچ میں جا رہا ہے اور وہ کلام سنتا ہے تو وہ سب کیوں نہیں 100 گنا پھل لا رہے؟ وہ کیوں نہیں 100 کی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلام سنا اور اس کا جو دل ہے وہ 100 گنا گہرا ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ گہرا ہو گیا اور 100 گنا اس کے اندر کلام آ گیا. اس نے گہرا کیا. اس نے جب آپ پتھر نکالو گے تو آٹومیٹکلی پتھروں کی جگہ خدا کی قدرت سے مٹی جو ہے وہ خود ہی اوپر آتی جاتی ہے، اور ہم اس پہ کام کرتے ہیں اور ہم اس میں مٹی ڈالتے رہتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں. نرم کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم کلام سنتے، سمجھتے اور عمل کرنے کا ارادہ اور نیت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اس میں مٹی ڈال دی ہے اور اس کو نرم کیا ہے. یہ ہے ہماری مٹی جو ہم نے ڈالنی ہے. یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو مٹی نیت سے اور ایمان سے اور کوشش سے ڈالیں. اور ہمارا جب ہم اس پہ غلبہ پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو پتھر ہے وہ باہر نکلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم اپنی زمین کو اچھا بناتے ہیں. لیکن بات یہاں پر ہے کہ ہم کلام کو سنتے ہیں. کتنا سنیں گے؟ اگر ہم نے 100 گنا سنا ہے، ہمارے پاسٹر نے، ہمارے چپان میں نے ہمیں 100 گنا بتایا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ 100 گنا پھل لانے والا شخص ہے، اس کی نیت اچھی ہے، وہ سمجھنے والا ہے، وہ دل سے سمجھ رہا ہے، دل سے قبول کر رہا ہے، دل سے عمل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ 100 گنا پھل لائے گا. لیکن اگر اس کا چپان اس کو 100 گنا پھل لانے کے لیے کلام کی پہچان میں سے، کلام سے پہچان کرواتا ہے کہ یہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خود عمل نہیں کرتا اور 100 گنا کے لیے گہرائی نہیں اپنے اندر لاتا اور اپنے اندر سے بدی نہیں نکال کے کھودتا، تو وہ پھر 60 لے کے آئے گا. اور اگر اس کا چپان 100 گنا ہی کلام سنا رہا ہے اور اس کو ہر چیز اور ہر گناہ کی پہچان بتا رہا ہے کلام مقدس میں سے کہ کہاں ہم خدا کا گناہ کرتے ہیں اور آپ کے اندر کیا کیا گناہ ہیں، کیا کیا کمیاں، کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا برائیاں اور کتنی خواہشیں ہیں، اگر وہ بتا رہا ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے صرف 30 گنا کلام پکڑتے اور اس پہ عمل کرتے اور اپنے اندر سے پتھر نکالتے ہو، تو پھر آپ 30 گنا لا رہے ہو سکتا ہے آپ 10 لا رہے ہو سکتا ہے آپ 5 لاتے ہو آپ کلام سننے سے. لیکن اگر اسی کو ہم دوبارہ
اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے سیکھا کہ اگر چوپان بالکل 100 گنا پھل لا رہا ہے تینوں سچویشنز میں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چوپان 100 گنا پھل لانے کے لیے آپ کو کلام میں سے نہیں بتاتا، سکھاتا، ہر گناہ کی پہچان نہیں کراتا، ہر بات آپ کو کلام مقدس میں سے نہیں سکھاتا کہ خدا کو کیا پسند ہے اور خدا کو کیا نہیں پسند۔ تو اگر ہم جو کلیسیا ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ 100 گنا پھل لانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، تو کلام نہ صحیح سننے کی وجہ سے جو 100 گنا پھل بھی لا سکتے ہیں تو وہ بھی 5، 3 اور 2 پہ ہی رہ جائیں گے۔ وہ صرف ان کی اپنی محنت ہوگی، اپنی کوشش ہوگی، یا جو انہوں نے کلام مقدس میں سے جو پڑھا اگر خدا نے ان کو سکھایا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا پھل لانے کے لیے چوپان کا بھی 100 گنا پھل کا کلام سنانا اور کلام مقدس میں سے ہر طرح کی گناہ کی پہچان بتانا اور نیکی اور راز بازی بتانا لازمی ہے۔ دوسرا، ہم لوگوں کا بھی خدا کے حضور پوری نیت سے، پورے دل سے، پوری خوشی کے ساتھ اس کلام کو سننے کے لیے پہلے تو ہم نے جانا ہے، عمل کرنا ہے، اس کلام کو دل سے خوشی سے سننا ہے، اور اس کے بعد اپنے دل پر ہم نے کام کرنا ہے۔ پھر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 100 گنا، کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا پھل لاتا ہے۔ لیکن اگر سننے والا 100، 60 اور 30 لاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر روحانی طور پہ اتنی ہی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اتنا ہی لا سکے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر سننے والا ہی 100 گنا پھل لائے گا۔ ہر ایک روح کی اپنی اپنی قوت ہے، طاقت ہے کہ وہ کتنا خداوند کے کلام پر عمل کر سکتا ہے اور اپنے دل میں کتنی گہرائی لے کے آ سکتا ہے، اس میں اندر کتنی محنت ہے۔ لیکن لازمی جو ہے وہ تو کلیسیا کی بات ہوگی، لیکن جو پاسٹر ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جو کلیسیا کا چوپان ہے یا پاسٹر ہے وہ 30 گنا ہی لائے تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ 30 گنا کا کلام سنائے گا تو کلیسیا میں 100 گنا پھل لانے والا شخص بھی بیٹھا ہو سکتا ہے، وہ خوراک نہیں حاصل کرے گا اس چوپان سے۔ اس لیے چوپان کو پرکھنا بھی کلیسیا کا کام ہے۔ تو خداوند جو ہے وہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم پھل لائیں، بے شک 30 لائیں، 60 لائیں یا 100 گنا لائیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی زمین کو گہرا بنانا ہے، کلام سن کے، اس پہ محنت کر کے، اور اس کی پہچان کے لیے ہم نے بار بار کوشش کرنی ہے۔ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ پتھر نکالنا ہے تو جب آپ ایک ہی کلام پہ فوکس کریں، اگر آپ کو غصے کا ہی پتہ چل گیا یا آپ کو گالیوں کا پتہ چل گیا ہے، آپ اسی پر روزانہ محنت کریں جب تک آپ کے اندر سے وہ پتھر نہ چلا جائے، اتنی گہرائی نہ بن جائے۔ آپ دوسرے پہ عمل نہ کریں، اگر کر سکتے ہیں تو باقی بھی عمل کریں، لیکن اگر آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں محسوس کرے، آپ روحانی طور پر اتنا مضبوط نہیں محسوس کرے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ایک پہ ہی فوکس کریں، تاکہ ایک پر ہی سے ہی آپ اپنے عمل کو اتنا زیادہ مضبوط کر کے، اس پہ عمل کر کے مکمل طور پر اس پھل کو اپنے اندر سے نکال دیں، اس گندے برے پھل کو اپنے اندر سے نکال دے۔ تو یہ محنت جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ اسی طرح دوسرا پکڑیں، دوسرے کے لیے بھی اسی طرح محنت کریں۔ لیکن اگر آپ سب کچھ آپ کو زیادہ برے پھلوں کا، بدیوں کا آپ کو معلوم ہے، تو اگر آپ ساتھ ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا سب پہ عمل بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تب تک عمل کرنا ہے، تب تک کوشش کرنی ہے جب تک آپ غالب آ کے اس گناہ کے پتھر کو اپنے اندر سے مکمل طور پر نکال نہ دیں۔ تو خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا، اور ہم پوری کوشش کریں گے خداوند کے فضل سے اور خداوند کے ہاتھ سے کہ ہم خداوند کے کلام کو پر عمل کر سکیں، اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لا کے خداوند کو خوش کریں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، کیونکہ خداوند نے ہمارے لیے جو جان دی ہے وہ ہمارے لیے ہماری نظر میں رائیگاں نہ جائے۔ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویا۔